الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں آپ تمام کو بہت زیادہ مبارک ہوں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے صراط مستقیم کی جانب سے کبھی صورتوں کی صورت میں اور کبھی دورہ قرآن کم و بیش 12 سال سے مختلف طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج یہ پہلی مرتبہ ہمارے اس چینل کے وساطت سے آپ کی بارگاہ میں بھی یہ خلاصہ قرآن کا دورہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کے وہ پیارا مہینہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا، جس شخص نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان پایا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ ہم پر فضل و کرم کہ یہ مہینہ ہمیں اس نے عافیت کے ساتھ نوازا اور نہ صرف ماہ رمضان عطا کیا اور اس میں ہمیں قرآن جیسی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے اس امت پر کہ یہ زندہ معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے ہر انسان ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے اور یہ ہر انسان کے لیے ہر دور میں ہر دل کے لیے اور ہر مسئلے کا حل یہ قرآن کتاب رکھتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے پہلے پارے کا خلاصہ پیش کروں گی جو کہ انسانیت کا خلاصہ ہے، انسانی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس سے پہلے قرآن کی ترتیب دو طرح سے ہے، ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قرآن مجید عرصہ دراز کم و بیش 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اس کو کہتے ہیں نزولی اعتبار سے قرآن کی پہ نزول ہونا۔ جیسے سورۃ اقرأ کی ابتدائی 5 آیات جو ہے نزول ہوئی پہلی دفعہ، تو یہ نزولی اعتبار سے پہلی آیات ہے۔ پھر توقیفی اعتبار سے یعنی جو مصحف میں قرآن مجید میں جس طرح قرآن جمع ہوا اس اعتبار سے جو ترتیب ہے وہ توقیفی کہلاتی ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورۃ فاتحہ اتنی شاندار سورت ہے کہ اس جیسی سورت اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کو نہیں عطا فرمائی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ کے بعد اب سورتوں کی بھی دو طرح کی اقسام ہیں، سورتیں مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہے۔ اب مکی صورتیں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، جبکہ اس کی درست تعریف یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صورتیں ہجرت مکہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت مدینہ پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما چکے، جو صورتیں اب مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اب چاہے بعد میں دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ ہی چلے گئے ہوں ہجرت فرما کر، تو اب جو صورتیں نازل ہوں گی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی ہر صورت کے ابتدا میں ایک باقاعدہ آتا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر جائز اور مستحسن کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا برتن ڈھانپو یا پھر دروازہ بند کرو تب بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو۔ بسم اللہ کے تراجم دیگر مختلف علماء نے یوں فرمائے شروع اللہ کے نام سے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر پہلے شروع کہہ دیا تو ادب کہاں رہا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے، یہ ادب ہمیں سکھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ میری اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، کہ اس کی ابتدائی آیات میں میرا بندہ مجھ سے بندگی کا اعلان کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اے اللہ، پھر اگلی آیات میں بندہ مجھ سے دعا فرماتا ہے، دعا مانگتا ہے تو میں اپنے فضل سے اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما دیتا ہوں۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں بندہ بڑے شکوے کرتا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اللہ اس کو گاڑی دے دی، مجھے گاڑی نہیں دی، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، لیکن ہمیں قرآن کی پہلی آیت ہی یہ حکم دے رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، شکوے شکایات نہ کرو۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن یعنی بہت مہربان اور رحمت فرمانے والا۔ اب دیکھیں یہ جو رحمان ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا صیغہ کیوں فرمایا؟ کہ اتنا مہربان کہ اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں بندے رحمان نہیں ہو سکتے، بندے رحیم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صفاتی نام ہے ان میں رحمان نہیں جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحیم ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رحمان نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں رحمان رحمان۔ اب آپ نے شاپس پہ بھی دیکھا ہوگا رحمان بک ڈپو، یہ اگر رکھنا ہی ہے تو پھر رکھو عبد الرحمن، ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں آج دنیا میں ہم کہتے ہیں یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا گھر ہے،
تو ملکیتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حقیقی ملکیت اور ایک مجازی ملکیت۔ حقیقی ملکیت ہر چیز کی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ حقیقی مالک ہے سب کا۔ مجازی ملکیت جیسے میں نے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، تو یہ مجازی ملکیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دا ڈے آف ججمنٹ، جس کو قیامت کا دن کہا، وہ ملکیت صرف اللہ کے پاس ہوگی۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہاں ہے وہ بادشاہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر کوئی اٹھے گا بیٹھے گا نہیں، کہاں ہے ان کی بادشاہت؟ اگر ہیں تو سامنے آئے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی ملکیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں ہم اللہ سے تو مدد مانگ رہے ہیں، حقیقی مددگار یقیناً اللہ ہے، لیکن اللہ کی مدد سے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ جیسے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب پریشانی میں ہو تو کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں ہماری کسی ولی نے مدد کی، ہماری کسی اللہ کے پیارے نے مدد کی، تو یہ در حقیقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے مدد کی، کیونکہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہمیں ان کی بارگاہ میں جانے کی اجازت ہے، کیونکہ حقیقی طور پر تو مدد اللہ ہی کرتا ہے، یہ اللہ اجازت دیتا ہے تو اللہ کے بندے ہماری مدد فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھیں آج ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خطرہ غربت نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، گمراہی ہے۔ اللہ ہمیں خود تعلیم دے رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر کون سا سیدھا راستہ ہے؟ قرآن ہمیں بتا دیتا ہے خود ہی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورۃ الانعام کی آیت میں بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ میرے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان سے علماء فرماتے ہیں ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک نصرانیوں کا ہے، تو یہاں سے بھی تعلیم ملتی ہے یہود و نصارہ ہمارے کتنے پکے دشمن ہیں، ہمیں ان کے تعلیم پر، ان کے راستے پر، ان کے کلچر پر ہرگز نہیں چلنا ہے۔ ہمیں کس کے راستے پر چلنا ہے؟ ہمیں صحابہ و اہل بیت کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر قرآن مجید کی اگلی سورہ سورۃ البقرہ، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کی فضیلتوں کے بارے میں تو بے شمار احادیث ہیں، میں آپ کے سامنے ایک پیش کرتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں جنات کیا، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آسیب، جنات، جادو اور بہت سے مسائل ہیں۔ یہ تعویذ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین نے عطا فرمایا کہ پڑھو سورہ بقرہ، جنات شیاطین سب تمہارے گھروں سے بھاگ جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو سورہ بقرہ میں اللہ نے 100 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے نزدیک 100 بہت کم ہے۔ اللہ نے 1000 کا حکم دیا، 1000 سے منع فرمایا، ہزاروں نصیحتیں فرمائی۔ اس سورت کا پہلا رکوع سنتے ہیں کہ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے رسول نہیں جانتے، معاذ اللہ، کیوں نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کلام فرمایا اپنے محبوب سے، اور اللہ تعالیٰ عبث اور بیکار کلام کرنے سے پاک ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے کوئی ایسی بات، میں آپ کے سامنے چائنیز میں بولوں چائے چن چن، آپ کو اس کا مطلب نہ سمجھ میں آپ کہیں کیا بولی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ حیا فرماتے ہیں کہ عبث کام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے معنی بتائے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اور انشاءاللہ بروز قیامت مومنین کے درمیان ان کا راز بھی منکشف ہو جائے گا۔ لیکن بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا معلم بھی جب قرآن کی پہلی آیت پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، اللہ رسول جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذی شان کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب دیکھیں اس سے ہدایت ملے گی کس کو؟ جو متقین ہے۔ اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، بارش کس طرح برستی ہے آسمان سے، ایک ہی پانی ہوتا ہے، لیکن وہ زمین جس پہ ٹائل لگی ہوئی ہے، وہ زمین جو پکی بنی ہوئی ہے، اس پر وہ پانی برسے تو کیا وہ سبزہ اگائے گی؟ یقیناً نہیں۔ اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے جس سے وہ سبزہ پھل پھول اگائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سب کو ہدایت دیتی ہے، لیکن ہدایت حاصل وہ کرے گی جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہمیں اس کی لاجک بتاؤ، ہمیں یہ پہلے دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں خرچ کرنے کی ترغیب بار بار قرآن دے رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے دیا نا اس میں سے تھوڑا سا دے دو، پورا نہیں مانگا اللہ نے، تھوڑا سا دے دو۔
تو ترغیب ہے ہمیں خرچ کرنے کی. پھر فرمایا قرآن اور دیگر آسمانی الہامی کتب پر ایمان لاتے ہیں. یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہیں. پھر آیت نمبر 6 تا 8 میں اللہ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے. دیکھیں کافر کیا ہوتا ہے, مومن کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں بھی ایمان ہے اور وہ زبان سے بھی کلمہ اسلام پڑھتا ہے, جیسے تصدیق بالقلب کر رہا ہے. کافر وہ ہوتا ہے جس کے نہ دل میں ایمان ہے اور نہ ہی وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے. ان 6 تا 8 آیات کے بعد اللہ نے 13 آیات میں منافقین کا ذکر فرمایا. اب دیکھیں چند آیات میں مومن کا, چند میں کفار کا ذکر فرمانے کے بعد 13 آیات منافقین کے بارے میں بیان فرمانے کے ساتھ یہ بتا دیا یہ بڑا خطرناک گروہ ہے منافقین کا. منافق ہوتے کون ہیں؟ جن کے نہ دل میں ایمان ہوتا ہے, بس ظاہری فائدہ حاصل کرنے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ خطرناک گروہ ہے جو اگر موجود ہوگا تو فتنہ فساد پھیلائے گا. یعنی یہ سائلنٹ کلرز ہیں. کچھ امراض ہوتے ہیں نا, جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں شوگر جو ہے وہ سائلنٹ کلر ہے, اسی طرح منافقین بھی وہ سائلنٹ کلر ہے جو جہاں رہیں گے وہاں فتنہ فساد پھیلائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دیکھیں آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صرف ظاہری فائدے کے لیے اپنے پیپرز پہ اسلام کا جو ہے وہ سائن کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. اسی کے برعکس کسی کو باہر جانا ہے, وہ ہوتا مسلمان ہے اور وہ سگنیچر کر دیتا ہے کہ میں یہودی ہوں معاذ اللہ یا نصرانی ہوں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان پسند نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مکہ میں تھے منافق یا مدینے میں. دیکھیں مکہ مکرمہ میں منافق کوئی بھی نہیں تھا. کیوں؟ جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا نا مکہ میں تو ان کو مار پڑتی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کوئی کلمہ پڑھ کر مار کھائے گا تو وہ کیا منافق ہوگا؟ ہرگز نہیں. مدینہ طیبہ میں جب اسلامی حکومت نافذ ہوئی تو اسلام کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے دل میں ایمان نہیں تھا لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ اسلام سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی طرح لاؤ جو میرے صحابہ کا ایمان ہے, میرے اہل بیت کا ایمان ہے. تو یہ لوگ جو منافق تھے یہ کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے, اپنا سارا مال نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے. یہ حضرت عمر کو, حضرت عثمان و حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو بے وقوف کہا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں خبردار یہی لوگ احمق ہیں, یہی لوگ بے وقوف ہیں. اب دیکھیں یہ جو منافق تھے نا یہ کہتے تھے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے, ہم لوگ تو ہم ان کے درمیان میں ہیں اور نبی پاک کو کیا پتا. یہ اعتراض کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا گروہ صحابہ جو پوچھنا پوچھو. یہ منافق ہنسنے لگے, کہتے ہیں ہمیں تو پہچانتے نہیں, پوچھیں ہم ان سے کچھ. تو آقا علیہ السلام کو جلال آیا, جمعے کا روز تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں بن فلاں کھڑے ہو جا. اس طرح آقا علیہ السلام نے 70 منافقین کے نام مع ولدیت لے کر ان کو مسجد نبوی سے نکل جانے کا حکم ارشاد فرمایا. اور پھر دروازے پہ پہنچے ہی تھے کہ حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں کیا جمعہ ہو گیا؟ تو یہ ایک منافق کہنے لگا ہمیں نبی نے نکال دیا. ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی سلول. اس نے کہا نہیں جمعہ ہو گیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے اچھا میرا جمعہ تو نکل گیا, چلو نبی علیہ السلام کی زیارت ہی کر لیتا ہوں. تو اب ان کا جو سردار تھا وہ کہتا ہے ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں حضرت عمر کو کہ تم نے جھوٹ کہا ہے. تو ان کا سردار کہنے لگا بے وقوف میں نے تمہیں بچایا ہے, تمہاری جان بچائی ہے. نبی پاک علیہ السلام اندر ہیں, حضرت علی اندر ہیں, حضرت ابوبکر اندر ہیں, حضرت عثمان اندر ہے. ہمیں نبی پاک نے تو مسجد نبوی سے نکالا ہے, لیکن عمر کو پتہ چل جاتا ہم منافق ہیں تو وہ ہمیں دنیا سے نکال دیتے. ابھی اندر جائیں گے تو حضرت عمر کو آقا خود سنبھال لیں گے. یہاں پر ہمیں منافقین کا طرز عمل پتہ چلتا. پھر اگلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور عرش کو تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے سجایا ہے اور اس میں تمہارے لیے پھل پھول بنائے ہیں, زمین پہ تمہارے کھانے کے لیے اناج اتارا ہے. دیکھیں دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے دینے کے بعد کیا کرو؟ میری عبادت کرو. آج ہم انسان اتنے غافل ہیں عبادت سے, کہتے ہیں کیا کریں, ہر وقت کیا مسجد والے ہو کے رہ جائیں, ہر وقت کیا اللہ اللہ کرتے رہ جائیں, ہمیں کیا اپنے گھر بار کو نہیں دیکھنا, کیا ہمیں اپنے کاروبار نہیں دیکھنے, اپنے بچے نہیں دیکھنے. تو کس نے منع کیا؟ دین صحیح سیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. دین کی گھر کی خدمت, اپنا تمام کام کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے, لیکن وہ کیا عبادت کا صحیح مفہوم ہی ہمیں نہیں معلوم ہوتا. اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اہل مکہ سے کہ قرآن کو معاذ اللہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں, چلو یہ تمہیں چیلنج ہے, جاؤ اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مختلف مقامات پر چیلنجز دیے. کبھی فرمایا اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ, اس جیسی ایک سورت لے آؤ, پھر فرمایا اس جیسی ایک آیت لے آؤ, اور پھر فرمایا جیسا ایک کلمہ لے کر آ جاؤ. لیکن یہ کافر عاجز ہیں. دیکھیں آج کے جو کافر ہیں اور آج کے جو یہ لبرلز ہیں ہمیں ایک سازش کے تحت قرآن سے دور کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہمارا قرآن سے کنیکشن سٹرانگ ہو
تو کفار کے مقابل ہم کبھی بھی ہم سے کافر مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ جیتیں، ہم ہمیشہ فتح پائیں. لیکن قرآن سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، ہماری اصل سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب حکم دیا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو جوڑو، تو یہ ہمیں کیسے اس سے دوڑ سکتے ہیں؟ ایک بار نا مسلمہ کذاب تھا، وہ کہنے لگا میں نے قرآن کا نا جواب تیار کر لیا ہے. آپ نے قرآن کی سورت سنی ہوگی، القارعۃ ما القارعۃ، یہ قیامت کے بارے میں ہے، کھڑکھڑانے والی. کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تو اس کے بارے میں وہ منافق کہنے لگا میں نے بنائی ہے سورت الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. تو جو ان کا ساتھی تھا نا، وہ کہنے لگا کہ کیا ہاتھی، کیا ہے ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی؟ بے وقوف، سب کو پتہ ہے ہاتھی کے دو کان ہے، ایک سونڈ ہے، پاؤں ہے اس کے، ایک بڑا جانور ہے. اگر تمہیں قرآن کو چیلنج کرنا ہی ہے تو کوئی طریقے سے کرو. یعنی اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کے اس بنائے ہوئے نسخے کو رد کر دیا. تو آج تک بھی کوئی اس قرآن کے چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ وہ زندہ معجزہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا پڑھنے سے، اور جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اگر نہیں کر سکتا تو ڈرو اللہ سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جہنم تیار رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اب دیکھیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفار کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، لیکن آج کا مسلمان اپنے آپ کو خود چھلانگے مار مار کر خود جہنم پہ پیش کر رہا ہے. تو کیا قصور قرآن کا ہے؟ کیا قصور تعلیمات شرعیہ کا ہے؟ نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے. ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی حاجت ہے کہ ہمارا قرآن سے کتنا کنیکشن ہے، اور اگر کنیکشن کتنا ویک ہے تو اس کو اسٹرانگ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اس قرآن سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے کہ کیا ضرورت ہے ترجمہ پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی. خود قرآن کی کتاب اٹھاؤ اور اردو لٹریچر سے نکال کر اس کی ڈکشنری سے معنی نکالو اور خود ترجمہ کر کے خود سمجھو قرآن کو. ٹھیک ہے بھائی، بہت سمجھدار ہیں آپ. اگر ایسی بات ہے تو آپ کو ڈکشنری کی کیوں حاجت ہے؟ آپ خود پڑھیں، آپ عربی اللسان بنیں، آپ عربی سیکھیں، خود ترجمہ کریں. دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب قرآن مجید کا نزول ہوتا، صحابہ ایسے بیٹھتے کہ جیسے وہ، حالانکہ وہ عربی اللسان ہوتے تھے، پھر بھی وہ کہتے ہیں آقا ہمیں اس آیت کی تعلیمات ارشاد فرمائیں، آقا ہمیں اس آیت کی حکمت اور راز بتائیں. کیوں؟ کیا وہ عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ ترجمہ نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے اللہ کا حکم نبی علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں اور ہمیں انہی سے سیکھنا ہے. تو ہم بھی اپنے صحابہ اور اس کے بعد اپنے بزرگان دین کے پیش کیے ہوئے تراجم اور تفاسیر ہی کو پڑھیں گے تاکہ ہم ہدایت پائیں، نہ کہ گمراہی حاصل کریں. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا واقعہ ہے. یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ آج اگر کسی کو پوچھا جائے کہ بلب کس نے ایجاد کیا، آپ اگر آج کسی سے پوچھے کہ انسان کی سب سے بڑی انوینشن کیا ہے، وہ پتا ہوگی، لیکن انسان کو اپنی تخلیق کا کچھ بھی پتا نہیں ہوگا. اب یہاں میں آپ کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہر طرح کی تخلیقات بیان فرمائی ہیں دنیا کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ سے بھی پیدا کر دیے، بغیر مرد کے عورت بھی پیدا کر دی، اور بغیر مرد کے عورت سے بھی بچہ پیدا فرما دیا. اب کس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں مرد اور عورت سے ملاپ سے ہم تمام انسانی نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. یہ ایک نارمل طریقہ ہے کہ مرد کو عورت کی حاجت ہے اور عورت کو مرد کی حاجت ہے، ایک دوسرے کا سکون ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، اور یہی نسل انسانی کی بقا ہے. اور دوسرا طریقہ بیان فرما دیا بغیر ماں کے اور بغیر جو ہے کسی انسانی طریقے کے حضرت بی بی حوا کو تخلیق فرمایا آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے کہ اے عورت تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہی صرف بچے پیدا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے ایک مرد سے بھی ایک عورت کو پیدا فرما سکتا ہے. پھر مرد یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر تم عورت ہو بچے پیدا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے شکم سے بغیر باپ کے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرما دیا، بتا دیا کہ مردوں کی بھی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کچھ یوں ہوا کہ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، نطفے کے بغیر، مٹی کے مراحل سے ہوتا ہوا، گیلی مٹی، پھر چکنی ہوئی، پھر گارا بنی، پھر کھنکھناتی ہوئی، پھر اللہ نے اس میں روح داخل کی. پھر جب وہ روح جسم میں داخل ہو گئی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری اشیاء کے نام سکھائے. علماء نے یہاں تک بیان فرمایا چمچہ، پیالہ، یہاں تک کی چیزوں کے، اور 7 لاکھ علوم سکھائے اور بہت ساری زبانیں آپ کو سکھائی. پھر فرشتوں سے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تم کہتے تھے کہ آپ کیا پیدا فرما رہے ہیں اللہ، یہ تو تخلیق آدم کے بارے میں تم اعتراض کرتے تھے، بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا بتاؤ. آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے. پھر اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. ابلیس کہتا ہے میں اللہ صرف تجھے سجدہ کروں گا.
اچھی بات ہے، اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی کو کرنا چاہیے، لیکن جہاں اللہ حکم دے دے وہاں بھی جھک جانا چاہیے۔ حکم الہی تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جو ابلیس تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ سے راندہ کر دیا، نکال دیا۔ اب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں رہنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شجر ممنوع ہے، یہاں سے مت کھانا۔ اب جب انسان کو فطری طور پر کسی چیز سے منع کیا جائے، آج بھی اگر آپ کو ڈاکٹر کہے پرہیز ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا، دل بار بار کہے گا میں نے وہی دیکھنی ہے، میں نے وہی کھانی ہے۔ بی بی حوا کے دل میں بار بار خیال آتا ہے اللہ نے کس چیز سے منع فرمایا، میں دیکھ لوں۔ ایک بار شیطان کو حالانکہ جنت سے نکال دیا تھا، لیکن وہ بار بار پھر بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ اب وہ آیا اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تم لوگ ایک دن مر بھی جاؤ گے۔ تو بی بی حوا کہتی ہے اس سے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہاں تکلیف تو ہوگی۔ تو شیطان نے کہا آپ یہ پھل کھا لیں گی نا تو تکلیف کوئی نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پھل کھا لیا، یہ آپ کی خطا اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھی بلکہ اجتہادی تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ہی آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب تھا، اللہ نے یہ بھیجنا تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی، ایسا ہونا تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے خطائے آدم، اجتہادی طور پر آپ نے وہ پھل کھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، حکمت اور منشا یہی تھی، کیونکہ آپ کو اللہ نے زمین کے لیے ہی اپنا نائب بنایا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ بچنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، کئی سال روتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمات سکھائے۔ علماء فرماتے ہیں وہ کلمات جو سکھائے وہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ ہے، اور وہ وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں، یہ نا اپنے زمانے میں اللہ نے ان کو بڑی فضیلتیں دی تھی۔ عرب میں جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودی کہنے لگے، جو کافر ہے وہ کہنے لگتے اب یہ یہودی مان لائیں گے ہم بھی لیں گے، لیکن ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، ایمان نہ لائے۔ پھر آگے اس میں بہت ساری اس پارے میں حکموں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا، لیکن یہ کیا کیا، جب میدان میں پہنچے کہتے ہم نہیں جہاد کرے۔ پھر اللہ نے ان کو سزا یہ دی پورا دن چلتے رہتے، لیکن جب صبح اٹھتے تو وہیں پر ہوتے جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ یعنی ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو کسی سلاخوں کی، کسی قید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیتا ہے کہ انسان اپنی ہی سوچوں میں محو ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قوم سبت کا، ہفتے والوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، حوض بنا لیے، اس میں مچھلیاں آتی تھی اور کہتے تھے ہم اتوار کو پکڑ لیں گے۔ دیکھو اللہ کے حکم کی نافرمانی تو ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہیلے بہانے اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو ہم انشورنس لے رہے ہیں، لائف انشورنس ہے، ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، جائز کام ہے، آپ کو پتہ ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بہت سارے حرام کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں سکون حاصل نہیں ہے۔ کیسے حاصل ہوگا؟ جب اطاعت الہی نہیں ہوگی تو آپ کو سکون کہاں سے نصیب ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں بہت سے حکم عطا کیے ہیں، لیکن پہلے پارے میں 104 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر پہلا حکم دیا ایمان والوں کو۔ وہ کیا ہے؟ لا تقولوا راعنا، کہ راعنا نہ کہو۔ اب یہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آتی فرماتے رعایت فرمائیے۔ اب عبرانی زبان میں یہ جو یہودی ہیں ان کا ترجمہ راعینا وہ کھینچ کر پڑھتے تھے، راعینا، معاذ اللہ اس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہنے سے ہی منع فرما دیا صحابہ کو کہ اے میرے گروہ صحابہ یہ کہنا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ اگر علماء فرماتے ہیں ایک لفظ ایسا ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک کے معنی اچھے ہیں ایک کے معنی برے ہیں، لیکن نبی کی بارگاہ میں گستاخی کا معنی نکل رہا ہے تو وہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو بلکہ وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کیا کہو، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر اللہ نے آگے خود ہی فرما دیا پہلے ہی بڑے غور سے سن لو تاکہ تمہیں رعایت کی دعا مانگنی ہی نہ پڑے، انظرنا کہنا ہی نہ پڑے۔ پھر ہمیں آخر میں اس آیت کے بعد جو اللہ تعالیٰ بہت پیارا میسج ہمیں دے رہا ہے، دیکھیں یہودیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس کو پیلا رنگ رنگتے تھے، عیسائی بھی کوئی نہ کوئی رنگ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو آج بھی نا ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں خاندانوں میں رسومات ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یہ رسم ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ رسم ہوتی ہے۔ اب رسومات آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ رسول کا رنگ رنگ دو جو سب سے بہترین رنگ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ رنگ رنگ جاتا ہے پھر کوئی اور رنگ کی چاہت نہیں رہتی، کسی اور رنگ کی حاجت نہیں رہتی۔ تو اس پورے پارے کے خلاصے میں آخر میں جو رنگ کی بات آ گئی تو ہمیں یہ پورے دین کا نچوڑ بتا رہا ہے کہ دیکھیں جب ہم پیدا ہوں، ہماری شادی بیاہ ہو، موت ہو، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھا لو، کسی اور رنگ کی حاجت، کسی اور دین کی حاجت ہرگز نہ رہے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پہلے پارے کا پیش کیا، اس میں جو سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی، الحمدللہ ہمارا بالغات کا مدرسہ صراط مستقیم زیر تعمیر ہے، اور ہماری محنت بہت ساری بہنوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کم و بیش 12 سالوں سے ہم پردے کے پیچھے رہ کر کام کر رہے تھے، اب الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمیں جگہ ملی، اب ہمارا مدرسہ تعمیر کی مراحل سے گزر رہا ہے، جس میں ہمیں آپ کے تعاون کی حاجت ہے۔ آپ اپنے صدقات واجبہ و نافلہ، اپنی زکوٰۃ، فطرہ، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اپنا ہر طرح کا تعاون کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جو تعاون کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو نمبر مل جائے گا، اور ہم سے تعاون کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار بھلائیوں سے نوازے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔